وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزادہ فاطمہ خواجہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ شہزادہ فاطمہ خواجہ کا کہنا تھا کہ وقت بدلنے اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ڈیٹا کی ضرورت بڑھ گئی ہے، اس لیے وسیع تر اتفاق رائے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے دنیا کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن کی ہے اور بل پر لگائے گئے الزامات کی انکوائری کے لیے وزیر اعظم کو لکھ دیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کو کسی بھی کمپنی کو نوازے جانے کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈیجیٹل معیشت اور فری لانسنگ کے فروغ کے لیے پبلک پراپرٹی پر ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو بالکل مفت کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے تیار کردہ کمیٹی کی حتمی رپورٹنگ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کے علاقے بروکلن کے کونی آئی لینڈ میں فائرنگ کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نیو یارک پولیس کے مطابق اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہونے والے ان 8 افراد میں معصوم 4 بچے بھی شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ لاہور میں 29 جون کو پہنچنے والی 2 غیر ملکی خواتین کے افسوسناک اغوا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کچھ خبروں کے برعکس دونوں خواتین کو پنجاب پولیس نے ہی بازیاب کروایا ہے جس کا بیان بھی موجود ہے۔ تفتیش کے دوران سیف سٹی کیمروں اور گاڑی کی لوکیشن کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ گاڑی موٹر وے کے راستے سرگودا گئی تھی۔ پولیس نے سرگودا، شاہدرہ اور ڈیفنس میں کارروائیاں کرتے ہوئے 2 جولائی کو 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ کیس میں ایک بڑی سیاسی شخصیت کا رشتہ دار بھی ملزم کے طور پر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مجسٹریٹ کے گھر پیش آنے والے واقعے پر وہ معذرت خواہ ہیں جبکہ ایمبیسی کی خواہش پر خواتین کے بیانات قلم بند کروانے کے بعد انہیں روانہ کیا جا رہا ہے جس کے ٹکٹ کے اخراجات لاہور پولیس برداشت کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر جہلم کے 2 انتخابی حلقوں میں الیکشن سے متعلق ایک اہم جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی کی رہائش گاہ پر منعقدہ اس اجلاس میں سینئر پارلیمنٹرین طاہرہ اورنگزیب، ملک ابرار، سردار نسیم خان اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نامزد امیدواروں راجہ محمد صدیق اور شوکت علی شاہ سمیت جہلم کے مرکزی قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ضلع جہلم میں انتخابی مہم، تحصیل کی سطح پر دی گئی ذمہ داریوں اور پولنگ کے دن کی حکمت عملی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ قائد نواز شریف کی ہدایات کے مطابق الیکشن مہم بھرپور انداز میں چلائی جائے گی جبکہ دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہی کشمیر کاسٹ کی مضبوطی اور کشمیریوں کی ترقی کی حقیقی ضامن ہے۔ چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا پہلا جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق SSU کا پہلا باقاعدہ دستہ پشاور کے بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کیا گیا جس کے اہلکاروں کو چینی زبان کا خصوصی کورس بھی کروایا گیا ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں بات چیت کر سکیں۔ حکام نے چینی اور دیگر غیر ملکی شہریوں کے محفوظ آمد و رفت کے لیے ایک جامع 28 نکاتی سیکیورٹی پلان تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول یونٹ کانوائے کی لائیو لوکیشن کو مسلسل مانیٹر کرے گا اور کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت تمام اضلاع کو بروقت معلومات فراہم کی جائیں گی۔ مزید برآں چینی شہریوں کو بھی کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری ایمرجنسی نمبر بھی فراہم کیا جائے گا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے بابر اعظم کو دوبارہ قومی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے۔ PCB کی جانب سے اعلان کردہ 16 رکنی اسکواڈ میں بابر اعظم، شان مسعود، امام الحق، محمد رضوان اور سلمان علی آغا سمیت دیگر کھلاڑی شامل ہیں جبکہ مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل فٹنس مسائل کے باعث باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان ٹیم دورے کا آغاز ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچوں سے کرے گی اور پہلا ٹیسٹ 25 جولائی کو ٹراؤبا میں کھیلا جائے گا۔ اس تبدیلی پر گفتگو کرتے ہوئے سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ شان مسعود کی اپنی کارکردگی اچھی تھی لیکن ان کی قیادت میں ٹیم کے نتائج اس طرح نہیں نظر آ رہے تھے، اس لیے تبدیلی کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسری جانب مصباح الحق نے تاکید کی ہے کہ کرکٹ میں کامیابی کے لیے کارکردگی اور قیادت کا تسلسل سب سے اہم ہوتا ہے۔